عبدالرحمن بن ناصر السعدی، یہ 1889 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی وفات ہو گئی۔ بہت کمال کا ذہین بندہ تھا، بہت کمال۔ اس نے تفسیر لکھی 1935 میں سے تفسیر شروع کی، 2 سال میں سے تفسیر مکمل کر دی۔ 1937 میں اس نے تفسیر مکمل کر دی۔ تو یہ شیخ عبدالرحمن یہ کہتا ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی فطانت دیکھیں، اس کی ذہانت دیکھیں، اسے 2 سال میں تفسیر مکمل کر دی۔ اتنا عبور تھا اس کو قرآن اور حدیث میں، فقہ پہ اتنا عبور تھا کہ 2 سال میں تفسیر مکمل کر دی۔ اب وہ بندہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے میں نے پورا قرآن اور حدیث مبارکہ کا جتنا مطالعہ کیا ہے اور جو میں سمجھا ہوں، تو تواتر کے ساتھ 6 اذکار ہیں پورے قرآن مجید میں جو بار بار ہیں، کہ جن کے کرنے سے کبھی بھی کوئی بندہ بھی خالی نہیں رہتا۔ 6 اذکار کا تواتر ہے جن کی تاکید کی گئی ہے۔ جو سب سے پہلے ذکر ہے وہ فرماتے ہیں وہ ہے درود شریف۔ جس نے درود شریف کو اپنا لیا اس کے لیے خیر کے سارے دروازے کھل گئے۔ علامہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، بڑے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی گزرے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو لقب ملا ہے حکیم الامت کا، یہ کیسے مل گیا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ اپنے نبی مکرم کے درود شریف بھیجا تو اس کی برکت سے مجھے مل گیا۔ اور جو بھی کثرت درود کرتا رہتا ہے، درود شریف کی جو بھی کثرت کرتا رہتا ہے، سب سے پہلا جو انعام کو ملتا ہے سرکار کی زیارت اس کے مقدر مل جاتی ہے۔ اور آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے حالت ایمان میں جو مسلمان ہے اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، تو اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میرے روح میں نہیں آ سکتا۔ تو درود شریف کی سب سے بڑی برکت یہ ہو گئی کہ اس کو سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس کو لوگ کام جو برائی والے کام ہیں ان سے وہ بچا رہتا ہے۔ اور سنت الہیہ بھی ہے، فرشتوں کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ذن فرما دیا میں اور میرے فرشتے اپنے نبی مکرم پہ درود اور سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو، اے انسانوں نے فرمایا، اے ایمان والو تم بھی پڑھا۔ تو کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی درود اور سلام پڑھا۔ تو جو درود اور سلام پڑھتے رہتے ہیں بارگاہ رسالت میں، جو جتنی کثرت کرتا ہے، جس کی جتنی محبت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس پہ کرنے والی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو پہلا ذکر ہے وہ ہے درود شریف، اور جو پھر دوسرا ذکر ہے وہ ہے استغفار، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی بارہا مرتبہ استغفار کے لیے حکم دیا گیا، کیونکہ میرے نبی مکرم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے دل میں بادل سا آ جاتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 دفعہ استغفار۔ جب وجہ تخلیق کائنات فرمانے میں استغفار کرتا ہوں، تو بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس سے مستغنی ہو جائیں اور ہم کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، یہ بھی وہ ذکر ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو رزق کی فراہمی
قربانی دیتا ہے. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم استغفار کرو. اور اس کے بدل میں کیا ملے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُم مِدْرَارًا، رحمت کی بارش بھیجوں گا. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ، مال کے انبار دوں گا. وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے زور دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہروں سے، فصلوں سے، پھلوں سے، چشموں سے زور دوں گا. کیا ہم نے صرف استغفار کرنی ہے؟ ہم نے بارگاہ الہی میں توبہ کرنی ہے. جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اندر کے تمام انعامات ہمیں عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں یہ وہ انعام ہے جو ذہنی زمین کے اوپر والے، اور جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ان کا رجوع اللہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا کی نعمتیں بھی وہ لے گیا اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے اپنے راستے سارے صاف کر کے گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے سے جب خطا ہو جاتے اسے ناراضی کا یاد رکھنا، یہ مسئلہ ہے. رب العالمین خطا سے نہ، کیوں؟ آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر خطا رکھی ہے رب. اب خطا رکھی اور اس کے بعد خطا نہ ہو تو یہ بھی عدم معاملہ ہے. وہ جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. سب سے خطا ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے. تو جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور جب اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اس کا پھر رسول اللہ ہو جاتا ہے. اس کو نماز کے لیے دل کرتا ہے، قرآن کے لیے دل کرتا ہے، نیک کاموں کے لیے دل کرتا ہے. تو کثرت استغفار جو اپنا لیتے ہیں اور جن کی گٹھی میں آ جاتا ہے، جن کے ورد اوراد میں یہ کثرت سے استغفار سے ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ بندے کبھی بھی مفلس نہیں ہوں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کا حکم ہے. جس نے کثرت سے استغفار کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں اس کو مال کے اموال دوں گا. یہ رب کا وعدہ ہوا پڑا ہے. تو استغفار سے دونوں جہان کی نعمتیں ملتی ہیں. اس زمین کے اوپر بھی نعمتیں ملتی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے زور دوں گا. جن کی اولاد نہیں ہے جب وہ کثرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتا ہے. اور جن کی بیٹیاں ہیں جب وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹوں سے نوازتا ہے. ہم مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ مستفید اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے. استقامت نہیں ہے. یہ جتنا بھی تصوف اس فقیر نے پڑھا ہے، جتنی بھی طریقت پڑھی ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ استقامت ہے. کہ جس کو استقامت مل گیا، چاہے ذکر اذکار تھوڑے نوافل تھوڑی مقدار میں پڑھ رہا ہے، لیکن استقامت ہے. جس کو استقامت مل گئی اس کو خیر کا راستہ مل گیا. نیکی کے کام پہ جس کو استقامت مل گئی اس کو تمام خیر مل گئی. تو یہ استغفار کی دوسرا ذکر ہے. جو تیسرا ذکر ہے وہ ہے ذوالجلال والاکرام. اس صفاتی اسم مبارک میں سے اسم مبارک ہے ذوالجلال والاکرام. ذوالجلال یہ جمال والا، کمال والا، اور
اکرام جود و صحابہ سے، جب ذوالجلال والاکرام کی کثرت کی جاتی ہے تو اس میں سے بہت سارے عجائب ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہی سمبھالک ہے۔ اکثر تو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔